آپ پورٹلز کھلوانا چاہتے ہیں، روحانی دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، چابی آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک ہستی ایسی گزری ہیں، سمندر پر لکھتے ہیں تو سمندر میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے وہ دوسرے جہانوں کا سفر کرتے ہیں۔ پورٹلز وہی جہانوں کا دروازہ تو ہے۔ آپ کی زندگی میں نور، اوپر ایک حالہ ہوگا، نور کا ایک پورا بادل ہوگا۔ اس عمل کرنے کی وجہ سے جنات نے نقش لکھتے ہیں، حروف لکھتے ہیں، اسم اعظم ان کے پاس موجود ہے۔ 12 پورٹلز کے 12 دروازے اللہ سے کھلوائیں گے۔ اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں جس کو سائنس پورٹلز کہہ رہی ہے تو آئیں پھر الف 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 الف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا قرآن حروف تہجی سے بنا ہے اور حروف تہجی الف سے شروع ہوتی ہے۔ اور الف کی طاقت کیا ہے؟ الف کی قوت کیا ہے؟ لفظ اللہ سے پہلے الف ہے، آقا کا نام مبارک احمد، اس سے پہلے الف ہے۔ حرف الف کائنات کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ حرف الف سے اپنے لیے 12 دروازے کھلوائیں۔ حرف الف کائنات کے رازوں میں سے راز ہے۔ حرف الف انوکھے کمالات جو آپ کو حیران کر دے۔ حرف الف اتنا طاقتور کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے راز کو نہیں جان سکتی۔ صرف الف کا حرف، یعنی اس حرف کے اندر وجود ہے، برکت ہے، حیرت انگیز طاقت ہے اور حیرت انگیز قوت ہے۔ لفظ الف سے اللہ، الف سے احمد۔ الف کائنات کا راز ہے، سر ہے، اسرار ہے، وجود ہے، امکان ہے اور کائنات کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ جن لوگوں نے الف کی قدر کی، ادب کیا، اس سے محبت، دوستی، پیار، الفت کی، اسے اپنے من اور جی میں بسایا، اس کا قرب پایا، جتنا حرف الف کی محبت، قدر بڑھتی چلی جائے گی، زندگی میں راحتیں، خوشیاں، رحمتیں، عزتیں، خیریں، برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کائنات حروف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سارا قرآن پھر کہوں گا حرف تہجی یعنی حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اس سارے قرآن کا وجود یہی الف، با اور حروف تہجی آخر تک یا تک ہے۔ آج میں صرف حرف الف کی طاقت آپ کو بتاؤں گا۔ حرف الف قرآن میں 43,542 مرتبہ آیا ہے۔ یہ حرف قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ ہاں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حرف الف ایک چابی ہے؟ ہمارے جو پورٹلز کائنات میں موجود روحانی دروازہ ہے، یہ اس کو کھولتی ہے۔ آپ پورٹلز کھلوانا چاہتے ہیں، روحانی دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو الف چابی آپ کے پاس موجود ہے۔ نیک ہستی ایسی گزری ہیں جو حرف الف کو سمندر پر لکھتے ہیں تو سمندر میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے وہ دوسرے جہانوں کا سفر کرتے ہیں۔ پورٹلز وہی جہانوں کا دروازہ تو ہے۔ وہ عرشوں میں ہے، وہ فضاؤں میں ہے، وہ ہواؤں میں ہے، وہ کائنات میں ہے۔ اور الف لکھتے ہیں کچھ ایسی ہستیاں تو ہوا میں دروازے کھل جاتے ہیں، جس کو طی العرش کہتے ہیں، جس کا پہلا قدم 1400 میل کا ہے، پہلا قدم۔ اور اس کو سائنس کہتی ہے روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو روشنی نور ہے، الف نور ہے، قرآن ہے۔ آپ کو آج ایک عمل کراؤں گا جس سے آپ اپنے لیے 12 پورٹلز کے 12 دروازے اللہ سے کھلوائیں گے۔ خفیہ روحانی دروازے، نور کے دروازے، کائنات کے دروازے خفیہ اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں جس کو سائنس پورٹلز کہہ رہی ہے تو آئیں پھر۔ نمبر 1 رزق، نمبر 2 دولت، نمبر 3 صحت، نمبر 4 خوشحالی، نمبر 5 بیٹے، نمبر 6 وسعت، نمبر 7 عافیت، نمبر 8 عطا، نمبر 9 زندگی، نمبر 10 عزت و شان و شوکت اور وقار کی چادر، نمبر 11 روحانیت اور نمبر 12 پراسرار راز۔ 12 کے عدد میں چھپے راز میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ بعض روایات میں آقا کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول کی، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 12 نبوی کو معراج نصیب ہوا، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف اور محمد رسول اللہ میں 12 حروف۔ اسرائیلی قوم 12 خاندانوں میں تقسیم تھی، ان 12 میں الف آ رہا، غور سے سنیے گا۔ بنی اسرائیل پر 12 نقیب سردار مقرر تھے اور راز سنے الف کا۔ ایک ہی پتھر سے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے اللہ پاک نے جاری فرمائے۔ اگلا راز الف کا، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے۔ حضرت علیہ السلام کا قرآن میں پارہ نمبر 12 میں تذکرہ تفصیل سے موجود ہے اور سورت کا نمبر بھی 12 اور رکوع بھی 12 ہے، الف ساتھ جوڑا ہوا ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے اور حضرت یوسف قید میں 12 سال رہے۔ برج کی تعداد بھی 12 ہے، جتنے ہمارے بروج ہیں ان کی تعداد بھی 12 ہے۔ بعض روایات میں 12 سال تک اذان دینے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
اور اگلا راز سنیے گا، سورۃ فرقان میں اللہ کے بندوں کی 12 صفات بیان کی ہیں۔ اگلی بات، بعض روایات کے مطابق اللہ کے ہاں بھی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے۔ حرف الف کے کمالات جنات کی دنیا میں بہت زیادہ ہیں، حیرت انگیز ہیں۔ جنات الف کی دنیا سے نقش لکھتے ہیں، حروف لکھتے ہیں۔ الف کا اسم اعظم ان کے پاس موجود ہے، الف کا اسم اعظم موجود ہے۔ آپ کسی جہاز میں جائیں تو وہاں الف لکھ دیں، باقی حصہ نہ لکھیں، واپس آئیں تو اللہ کے باقی حروف لکھ دیں، آپ کی حفاظت رہے گی کہ راز بتا رہا ہوں۔ الف لکھیں، باقی نہ لکھیں، واپس آئیں، الف کا دوسرا حرف لکھیں، آپ کی حفاظت رہے گی۔ آپ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو جائیں، ہو گئے، پھر حرف الف کو اپنی شہادت کی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے، یہ دیکھیں شہادت کی انگلی سے ایسے لکیر، یہ دیکھیں الف، ناف تک، ناف سے نیچے نہیں، شہادت کی انگلی، قبلہ رخ ہو گئے۔ حرف الف کو اپنی شہادت کی انگلی سے ماتھے سے لے کر ناک، ہونٹ کی یہ لکیر جو درمیان میں ہوتی ہے، داڑھی، ٹھوڈی اور سینے کی لکیر، یہ دیکھیں، اور مسلسل الف پڑھتے رہیں، الف 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 الف۔ اب محسوس کریں آپ کے اوپر ایک وجدان، ایک کیفیت، ایک سکون، ایک راحت، ایک انوکھا وجدان، انوکھی برکت، انوکھا ایک نور اور کیفیت طاری ہوگی۔ آپ محسوس کریں، آپ کو احساس ہوگا، اور تصور کریں الف ایک چابی ہے جس سے آپ اپنے لیے، سنیں، عزت، دولت، برکت، عافیت، رحمت اور عطا کے دروازے کھلوا رہے ہیں۔ بس صرف ایک لکیر کھینچنی ہے، اس عمل کو لکیر کھینچنی ہے نا۔ دیکھیں اس عمل کو روزانہ کسی وقت، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، ہر نماز کے وقت، صبح شام، 1 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار معمول بنا لیں۔ آپ محسوس کریں گے آپ کی زندگی میں کیا ہے۔ جو شخص، یہ دیکھیے، پھر دیکھیے الف کہتے ہوئے، الف 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 الف۔ یا میرا ہاتھ رک گیا ناف پہ، لیکن میں الف کا ورد کر رہا ہوں، الف 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 الف۔ میں نے سانس روکا ہوا ہے، الف 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 الف۔ آپ جتنی دیر سانس روک سکیں، اگر نہیں روک سکتے تو بھی عمل کریں۔ یہ ایک دفعہ ہوا، میں نے جلدی سے کیا ہے، آپ ایسا کیجئے گا، الف 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 الف۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، جسم کے اس حصے کو نور سے، اس حصے کو نور سے، جسم کے اس حصے کی بیماریاں، اس حصے کی بیماریاں ختم، ادھر برکت، ادھر رحمت، ادھر عطا، ادھر شفقت، ادھر مہربانی، ادھر کرم۔ یہاں کے فرشتے آپ کے ساتھ محبتیں، یہاں کے فرشتے آپ کے ساتھ الفتیں، ہر قسم کی راحتیں، رحمتیں، ہر قسم کا کرم اور فیض آپ کی زندگی میں۔ نور اوپر ایک حالہ ہوگا، نور کا ایک پورا ابر ہوگا، نور کا ایک پورا بادل ہوگا۔ اس عمل کرنے کی وجہ سے بلائیں، مصیبتیں، آفتیں اور پریشانیاں جو ہماری زندگی کو کھائے جا رہے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس سے جادو کی، جنات کے حملے، یہ وہ عمل ہے، ختم ہو جائیں گے۔ جادو کے، جنات کے حملے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے ارد گرد ہے ہی نور، روح، نورانیت، آپ کے ارد گرد فرشتے، آپ کے ارد گرد لفظ الف کی طاقت ہے اور الف کی قوت ہے۔ تو یہاں پھر کسی کا حملہ، نظر بد، یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہاں پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کوئی بندہ متاثر کرے اور آپ کو کوئی بندہ پریشان کرے کسی بھی شکل میں، کینہ، بغض، حملے کی شکل میں؟ انشاءاللہ آپ کی حفاظت اور سدا راحت اور سدا کیفیت آپ کے ساتھ ہے۔ آئیں اس عمل کو زندگی کا حصہ بنائیں، کبھی نہ چھوڑیے گا، لوگوں کو بتائیے گا۔ آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، بڑوں کی اجازت میرے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کی دائیں بائیں، آگے پیچھے بہت زیادہ حفاظت، برکت، عافیت اور سیکیورٹی کا ایک انوکھا نظام ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی۔ انشاءاللہ ضرور کیجیے گا۔
यही छोटी आदतें आपको आने वाली जिंदगी में बताती हैं, और ये बात पूरी दुनिया की तहकीकात से साबित हो चुका है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान इंसानी जिंदगी पर रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, उनमें एक चीज मुश्तरक है, वो है सादा मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी। ऐसी जिंदगी जिसमें तंबाकू या सिगरेट का, और तंबाकू किसी भी शक्ल में, पान बीड़ी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, दूसरा शराब, नशा, तीसरा रूहानी जिस्मानी सरगर्मियां कि आपकी 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश जरूर होनी चाहिए, पूरी और गहरी नींद जिस्मानी सेहत की बहाली का सबसे कुदरती जरिया है, ज़हनी सुकून, तनाव से बचना, क्योंकि जो दिल और दिमाग में सुकून रखते हैं वही लंबी जिंदगी जीते हैं, और सुकून उसको मिलता है जो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखता है। एक बहुत बड़े साइंसदान ने एक बात कही थी, और ये पूरी दुनिया में ये बात साबित है, वो ये है कि अपने आप को माफ करो और लोगों को माफ करो। तो पूछा अपने आप को माफ कैसे? कहा कि अल्लाह ने मुझे जो जिंदगी दी है, अगर गरीब हूं, फकीर हूं, रईस हूं, गोरा हूं, काला हूं, तो मैंने इसी में जीना है और बेहतरीन अंदाज से जीना है। और दूसरों को माफ करना तो आप जानते हैं, जो शख्स ज़हनी सुकून में रहता है वही लंबी जिंदगी पाता है। और एक सादा उसूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी को संभालेंगे तो जिंदगी खुद आपको संभालेगी। और अगला राज मैं जो बयान करना चाहूंगा वो है मुतवाज़िन ग़िज़ा, साइंस और सेहत का राज। वो आपकी ग़िज़ा में छुपा है, जो आप रोज खाते हैं। बकौल एक बहुत बड़े आदमी के, ये जरूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें जहां हलाल खाना जरूरी है वहां ये खाना भी जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या हर हलाल चीज खाते चले जाएं? जिस्म का हक नहीं, जिस्म को भी कोई हक है कि जिस्म कहते हैं मुझे क्या खिला रहे हो। अपनी ग़िज़ाओं पे नजर रखें, आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ग़िज़ाओं की शक्ल में, अपनी हर ग़िज़ा पे नजर रखें। आइए जापान की मिसाल लेते हैं। ये वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल के अफराद जी रहे हैं, और उनकी जिंदगी तवील उम्र के राज उनके पास मौजूद है। तहकीकात कहती हैं उनकी तवील उम्र का राज किसी दवा, जादू और जादुई कोई तिलिस्माती दुनिया नहीं, बल्कि 3 सादा मगर बाकमाल आदात है। अब वो आदात आपको मैं बयान कर रहा हूं, और आप फौरन सुन्नत नबवी की तरफ चले जाएं और सोचें। पहली आदत, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा हुआ होता है। ये पहली आदत है, मैं इसको फिर दोहराऊंगा। उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा होता है, यानी पेट भरकर खाना नहीं खाते बल्कि खुद पर काबू रखते हैं। यही हमारी सुन्नत का राज। वो अपने पेट के 3 हिस्से, खाना, पानी और सांस। दूसरा, वो खाने में ज्यादातर कच्ची सब्जियां, ताजा फल, उबले हुए अनाज। और एक बात ज़हन-नशीन रखिएगा, ये सब्जियां, फल, अनाज वो होते हैं जो सबसे सस्ते हों, सबसे सस्ते हों, वो तलाश करें। उनका खाना सादा और कुदरती होता है, जो दिल, दिमाग, पट्टे, आसाब और जहन को सुकून देता है और जिस्म को तकवीयत देता है। अगला जापानी राज बताता हूं, और वो गौर से सुनिएगा। खाने को आहिस्ता और तसल्ली से चबा कर खाते हैं, जल्दी नहीं, जिस्म पर बोझ बन जाता है। जब तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाया हुआ निवाला आप जब खाएंगे वो सेहत लाएगा, शिफा लाएगा, हैरत अंगेज। और यही नबवी राज है। फर्क इतना है जो हमने भुला दिया, उन्होंने नहीं भुलाया। हमने भुला दिया, उन्होंने नहीं भुलाया। याद रखें, खाने की मिकदार नहीं, खाने का अंदाज जिंदगी को सेहतमंद बनाता है, जिंदगी को सेहतमंद बनाता है। और चौथा राज बता रहा हूं, ऐसा शोबा अख्तियार करें आपकी जिंदगी को खुशी और सुकून दे। ऐसी मसरूफियत ना सिर्फ आपकी कमाई रोजी रोटी का जरिया हो, बल्कि आपको बातनी सुकून भी दे और खुशी का अंदाज भी दे। जिंदगी हमेशा अपना शोबा सोच समझकर अख्तियार करें। कोई एक शोबा अख्तियार करें, वो काम चुने जो आपको जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखे, दिमागी तौर पर मसरूफ रखे। लेकिन अब जो अगला लफ्ज कह रहा हूं वो दिल से मुतमईन है। दिल खुद बोलता है कि तेरा काम 2 नंबर है, तेरी जिंदगी 2 नंबर है। दिल बोलता है, आपका दिल मुतमईन हो। तहकीकात बताती हैं वो लोग जो बुढ़ापे तक मसरूफ बामकसद जिंदगी में लगे रहते हैं, वो ना सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर जीते हैं। वो शख्स समाजी तौर पर तन्हा होता है जो मुआशरे से दूर रहता है और जिसके अंदर सिला रहमी नहीं होती। उसका दिल कमजोर, उसकी उम्र घटने। इसके बरक्स ऐसा काम जो मुआशरे में आपको नफामंद हो, वो है आपकी आखिरी दिन तक फ़ाल, मुतहर्रिक और खुश अखलाक जिंदगी।
یاد رکھیں، جو شخص صبح کسی مقصد کے ساتھ جاگتا ہے وہ عمر سے نہیں احساس زندگی سے جمع رہتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری راز بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ جب ہم لمبی زندگی کی بات کرتے ہیں تو صرف موروثیت، غذا، ورزش نہیں، طویل عمر گزارنے کا اصل راز انسانی تعلقات، آپس کی محبت، ایک دوسرے سے صلہ رحمی اور معاف کرنے کا مزاج ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے مقامات جہاں لوگ حیران کن طویل عمری پاتے ہیں، یہ علاقے بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ایسے علاقے جن میں نیلے رنگ کی انہوں نے دائرے دیے ہوئے ہیں بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ان میں کوسٹا ریکا، اٹلی کا سارڈینیا، یونان کا اکاریا اور امریکہ کا لوما لینڈا اور جاپان کا اوکیناوا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں 100 سال تک جینے کے امکان زندگی موجود ہے اور باقی علاقوں کی نسبت 10 گنا زیادہ ہیں۔ سن 2000 کی دہائی میں، ابھی چند سال ہی پہلے، وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر جیانی پیس، ماہر آبادیات مائیکل پولن اور امریکی مصنف ڈین بٹنر نے ان علاقوں کو نیلے رنگ سے نشاندہ کیا جہاں کے لوگ حیرت انگیز طور پر طویل اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تحقیق ایک بہت ہی مشہور کتاب دی بلو زونز میں شائع ہوئی اور دنیا بھر میں تسلیم کی گئی۔ ہاں تو آخر ان لوگوں میں ایسے کون سا عمل ہے؟ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی، ان کی طویل عمر کی بڑی وجہ آپس میں صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی میرے آقا نے فرمایا مفہوم ہے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تو جو محروم کرے عطا کر، ظلم کرے معاف کر۔ صلہ رحمی دراصل جو اچھا سلوک کرے اس کا نام نہیں، جو سلوک برا کرے اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ عمر بڑھتی ہے، صحت بڑھتی ہے، زندگی بڑھتی ہے۔ جو خاندان کے غریبوں سے جڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کروں، فرمایا بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہے، انتقام ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، پھر اللہ آپ کو یہ صلہ دیتا ہے، آپ میل جول کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور جتنی ہو سکے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں قریبی تعلقات معاشرے کا احساس، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے۔ یہی بات میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آئیں، زندگی کو ہم طویل اس لیے چاہتے ہیں، 2 مقصد کے لیے، کہ یا اللہ تیری عبادت کروں گا، مخلوق کی خدمت کروں گا۔ مخلوق میں مسلم، غیر مسلم، چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، اے اللہ میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے، میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہو۔ اسی مقصد کے لیے میں جیتا ہوں اور اسی مقصد کے لیے میں معاشرے میں رہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف مخلوق کی خدمت ہے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہماری یہی چاہت ہے۔ آئیں ضرور اس مقصد کو حاصل کریں اور صحت مند زندگی، صحت مند معاشرہ، تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے، اور لوگوں کو اپنی زندگی میں صحت مند اس لیے کہ مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں صحت مند طویل زندگی اس مقصد کے لیے دے۔ کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔